کلپ نمبر 474۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کا تعارف اور آیت نمبر 1 سے 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت کریں گے۔ سورہ یونس۔ سورہ یونس کا تعارف۔ مقام نزول۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سورہ یونس مکیہ ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ سے لے کر لا یؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں۔ یونس نام رکھنے کی وجہ، اس صورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ انہیں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے، تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ سورہ یونس کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مشرکین کے عقائد بیان کیے گئے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے 5 شبہات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والے اس کی قدرت کے آثار ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر کے اس میں غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 4، کفار کو قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر دکھانے کا چیلنج کیا گیا۔ نمبر 5، کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے۔ نمبر 6، قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرنے اور عبرت و نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 7، اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں انسانوں کی اپنی ہی بہتری ہے۔ سورہ توبہ کے ساتھ مناسبت، سورہ یونس کی اپنے سے ماقبل سورت توبہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ توبہ کا اختتام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے بیان پر ہوا اور سورہ یونس کی ابتدا میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی جانے والی وحی پر ہونے والے شکوک و شبہات کا رد کیا گیا ہے۔ نیز سورہ توبہ میں زیادہ تر منافقین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کا موقف بیان کیا گیا، جبکہ سورہ یونس میں کفار اور مشرکین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کے اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ ترجمہ، الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت میں موجود ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آیات قرآن ہی کی آیات ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت سے پہلے ذکر ہوئیں، اور معنی یہ ہے کہ وہ آیات حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ ترجمہ، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔
أكان للناس عجبا کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے؟ شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب میں رہنے والے لوگ منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ عز و جل اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ قدم صدق سچ کا مقام، قدم سے اس کی جگہ یعنی مقام مراد ہے، اور مفسرین نے قدم صدقن کے معنی بیان فرمائے ہیں، بہترین مقام جنت میں، بلند مرتبہ، نیک اعمال کا اجر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت۔ گویا فرمایا گیا کہ مومنین کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہترین مقام ہے، یا جنت میں بلند مرتبہ ہے، یا دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ہے، یا آخرت میں نیکیوں کا اجر ہے، یا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے۔ قال الكافرون کافروں نے کہا، کفار نے پہلے تو بشر کا رسول ہونا قابل تعجب و انکار قرار دیا، اور پھر جب حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھے اور یقین ہوا کہ یہ بشر کی قدرت سے بالا تر ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر بتایا۔ ان کا یہ دعویٰ کذب و باطل ہے، مگر اس میں بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال اور اپنے عجز کا اعتراف پایا جاتا ہے۔